بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمن ندوی اور آپ آج میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کے خبرنامے میں اہم خبریں۔ اچھے دن کے نام پر پیٹرول ڈیزل نے مہنگائیوں کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ وزیر پیٹرولیم پر اب مقدمہ ہوا درج۔ آسام میں ہندوتوا کے فروغ کے لیے سرگرم نو منتخب وزیر اعلیٰ، کہا مسلمانوں کی آبادی کی رفتار روکنا از حد ضروری۔ جبراً تبدیل مذہب کے الزام میں گونگے بہرے سمیت 3 افراد گرفتار۔ سوال یہ ہے کہ کیا یو پی پولیس انتخابات تک مسلمانوں سے جیل کو بھر دے گی؟ جولائی تک ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم نافذ کرنے کا سپریم کورٹ نے دیا حکم۔ اب یو پی کے میرٹھ میں اینٹوں سے مار مار کر سادھو کا قتل۔ آخر میں دیکھیے گا لکشدیپ میں ظالمانہ فیصلوں کے خلاف عوام کا احتجاج ہے اب بھی جاری۔ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں منگل کے روز ایک بار پھر اضافہ درج ہوا، جس کے بعد دہلی میں پیٹرول کی قیمت 99 روپے فی لیٹر اور چنئی میں 100 کے پار پہنچ گئی ہے۔ وہیں کرناٹک میں 101 سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ منگل کو ملک کے 4 بڑے شہروں میں پیٹرول 35 پیسے اور ڈیزل 30 پیسے پھر مہنگا ہو گیا۔ مرکزی وزیر پیٹرولیم وزیر دھرمیندر پردھان کے خلاف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے سلسلے میں شمالی بہار کے مظفر پور میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقامی رہائشی تمنا ہاشمی نے مقدمہ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر پور کی عدالت میں پیش کیا، جس پر الزام ہے کہ ملک بھر میں پیٹرول کو اونچے نرخوں میں فروخت کرنا ایک سازش کے تحت ہے، حالانکہ خام تیل کی قیمت کافی کم بتائی جا رہی ہے۔ ہاشمی نے مزید الزام لگایا کہ پیٹرول کی قیمتوں نے ملک کے عوام کو دہشت زدہ اور مشتعل کر دیا ہے۔ اس سے قبل پیر کو قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، لیکن اس سے ایک دن پہلے اضافہ کیا گیا تھا، یعنی اتوار کو۔ خیال ہے کہ 4 مئی سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں 32 مرتبہ اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اس اثناء میں قومی راجدھانی دہلی میں پیٹرول کے دام 8.12 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 8.76 روپے لیٹر تک مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسری خبر خبرنامے کی یہ ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک بار پھر مسلمانوں کی آبادی کو لے کر متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی 10 سال میں 29% کی شرح سے بڑھی ہے اور اس رفتار کو روکنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ریاستی حکومت کا پہلا ہدف صحت اور تعلیمی سرگرمیوں کو پھیلانا ہے اور وہ اس طرح کے اقدام کے ذریعے مسلم آبادی کے اضافے پر بھی روک لگانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ آسام اپنی سالانہ آبادی رفتار 1.6% رکھنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن جب ہم ان اعداد و شمار کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم آبادی 29% کی شرح 10 سال میں بڑھ رہی ہے، جبکہ ہندو آبادی 10% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کے ساتھ وہ لگاتار رابطے میں ہیں اور وزیر اعلیٰ اقلیتی طبقے کے اندر ایک الگ طرح کی قیادت تیار کرنے کے لیے آئندہ مہینے کئی تنظیموں کے ساتھ مشورہ بھی کرنے والے ہیں۔ قدر ہے کہ انہوں نے حال ہی میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کی حکومت 2 بچوں کی شرط کے ساتھ آبادی پر مبنی ایک پالیسی لانے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس پر عمل کرنے والے خاندانوں کو ہی خصوصی منصوبوں کے تحت فائدہ ملنے والا ہے۔ اس طرح کا ایک قانون پنچایت الیکشن لڑنے کے لیے اور ریاستی حکومت کی ملازمتوں کے لیے بھی موجود ہے۔ ریاست اتر پردیش میں تبدیل مذہب کے نام پر اب گرفتاریوں کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اتر پردیش کے اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ تبدیلی مذہب کے لیے بیرون ملک سے فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ اس کیس میں مزید 3 گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ تبدیلی مذہب کے معاملے میں ان تینوں مذہبی رہنماؤں کا کردار مشکوک پایا گیا ہے۔ اے ٹی ایس اب ان تینوں افراد کی بھی تفتیش کر رہی ہے تاکہ مزید معلومات حاصل ہوگی۔ اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر نے بتایا کہ ان تینوں گرفتار افراد کے کینیڈا اور قطر کے رابطوں کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تبدیلی مذہب معاملے میں جن 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں راہل بھولا، منو یادو عرف عبد المنان اور عرفان شامل ہے۔ اس میں منو یادو عرف عبد المنان گڑگاؤں ہریانہ کے رہائشی ہیں، عرفان شیخ مہاراشٹر کے رہائشی ہیں، جبکہ راہل بھولا نئی دہلی کے اتم نگر کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عمر گوتم کے اسلامی دعویٰ مرکز کے ذریعے ہونے والی مبینہ تبدیلی مذہب میں اتر پردیش کے
ATS کے ذریعے بھی اتر پردیش میں جن لوگوں نے مذہب تبدیل کیا ہے ان کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ جب اسلامی دعویٰ سینٹر کے بینک اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی تو 1,82,83,210 روپے کی لین دین کی تفصیلات بھی ملی ہیں۔ پادری کے مبینہ تبدیل مذہب کیس میں گرفتار ڈاکٹر عمر گوتم کی بیٹی نے ETV بھارت کے ساتھ خاص بات چیت میں اپنے والد پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب معاملے میں ان کے والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں دعوت تبلیغ کا جو حکم ہے اس کے مطابق تبلیغ کی شروعات اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، تاہم ان کے رشتہ داروں میں چچا، ماما، نانا سمیت کسی کو بھی تبدیلی مذہب کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ ون نیشن ون کارڈ کے تعلق سے سپریم کورٹ نے منگل کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نئی ہدایات دی ہیں، جس کے مطابق ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کو 31 جولائی تک نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس EMR شاہ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے غیر مقیم مزدوروں کی فلاح بہبودی سے متعلق مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے لیے متعدد رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے غیر منظم اور غیر مقیم مزدوروں کے رجسٹریشن کے لیے نیشنل انفارمیٹکس سینٹر یعنی NIC کی مدد سے ایک ویب پورٹل تیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مہاجر مزدوروں کی نقل مکانی اور کورونا وبا کی وجہ سے دیگرگوں صورتحال کی اصلاح کے لیے از خود نوٹس لینے سے متعلق اپنے حکم میں عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ حکومت غیر مقیم مزدوروں کے لیے راشن مہیا کرے اور وبا جاری رہنے تک کمیونٹی کچن جاری رکھا جائے۔ بینچ نے ریاستوں کو ان کے مطالبے کے مطابق اضافی غلہ فراہم کرنے کی ہدایت کی اور ریاستی حکومتوں سے بھی کہا کہ وہ غیر مقیم مزدوروں میں راشن کی تقسیم کے لیے موضوع منصوبے بنائے۔ خیال ہے کہ ون نیشن ون کارڈ اسکیم کے تحت راشن ملک کے کسی بھی حصے سے لیا جا سکتا ہے، حالانکہ دہلی کے علاوہ اس اسکیم کو ابھی تک مغربی بنگال اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے نافذ نہیں کیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں سادھو کے قتل کا اندوہناک معاملہ سامنے آیا، جس سے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ واقعہ منڈالی تھانہ علاقے کے بٹلا کھیتوا گاؤں کا ہے، جہاں ایک سادھو کا پیٹ کر کچھ نامعلوم لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ جب اس کی خبر مقامی لوگوں کو ہوئی تو ایک ہنگامہ سا برپا ہوا۔ موقع پر پہنچی پولیس کو بھی لوگوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سادھو کے قتل سے ناراض گاؤں والوں نے لاش کو پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور ہنگامہ کرتے ہوئے قصورواروں کی جلد گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کی مانیں تو مہلوک سادھو کا نام چندرپال اور سکھی ہے، جن کی لاش منگل کی صبح برآمد کی گئی۔ موقع پر اکٹھا ہوئے لوگوں نے لاش کو سڑک پر رکھ کر پولیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا اور جلد از جلد قتل واقعے سے پردہ اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ملزمین کو کڑی سزا دینے کی بھی مانگ کی۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ علاقے کے ہی کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد نے پیٹ کر سادھو کا قتل کیا اور پھر ان کی لاش کو سڑک پر پھینک دیا تھا۔ خبرنامے کے آخر میں لکشدیپ سے جڑی اہم خبر۔ لکشدیپ میں اب ایک مسئلہ نہیں، مسائل کا انبار کھڑا ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے پرفل پٹیل وہاں کی انتظامیہ میں آ گئے ہیں، لوگوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ وہاں کی تہذیب و تمدن کو بدلنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاملے کو رخ دیا جا رہا ہے اور لوگوں پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ آج کل اسی طرح کا ایک معاملہ سرخیوں میں ہے، جس پر عوام احتجاج کر رہی ہے۔ لکشدیپ کے عوام نے ناریل کے پتے اور شاخ سرکاری زمین پر گرنے پر جرمانہ عائد کرنے کے فیصلے کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ ناریل کے پتوں اور شاخوں کو ساتھ لے کر کیے گئے احتجاج میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پتوں اور شاخوں پر جرمانہ عائد کرنے کا سلسلہ بند اور انہیں ٹھکانے لگانے کا سائنسی نظم کرے۔ اس کے ساتھ ہی لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹر پرفل کھوڑا پٹیل کو بھی واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیو لکشدیپ کے بینر تلے مظاہرین نے ایک گھنٹہ طویل مظاہرے کے دوران انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی تکنیک کو جزیرے میں متعارف کرائے جس سے ناریل اور اس کے درخت کے کچرے کو کھاد میں تبدیل کر کے زمین کو مزید زرخیز بنایا جا سکے۔ لکشدیپ کے رکن پارلیمان فیصل پی کے مطابق ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام پر جرمانہ واپس لیا جائے، ویسٹ مینجمنٹ کا مناسب نظام متعارف کرایا جائے۔ حکومت جب تک کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے مناسب انتظام نہیں کرتی،
اسے تب تک یہ حق نہیں کہ اس کی زمین پر گرنے والے ناریل کے پتوں اور شاخوں کے لیے عوام سے جرمانہ وصول کرے۔ اس تعلق سے عوام میں شدید غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ خبرنامے میں بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔